گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی مت الٹی کر دیتا ہے، سمجھ الٹی کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے بڑے سینے تان تان کر کہتے ہیں بھئی کیوں یہ مولوی اس کو گناہ کہتے ہیں، یہ کیوں گناہ ہے، کیوں حرام ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ یہ جو سینے تان تان کر لوگ کہتے ہیں نا، یہ کس وجہ سے کہ اس گناہ میں مصروف ہو کر، مشغول ہو کر زندگی اس میں گزار دی، اس کے نتیجے میں اللہ بچائے وہ قلوب نہ رہے جو صحیح بات سمجھ سکے۔ جو آج کل ایک سے ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے نا، فلاں چیز بھی حلال، فلاں چیز بھی حلال، فلاں چیز بھی حلال، اور ساری گالی گفتار جو ہے وہ مولویوں کے اوپر کہ ان مولویوں نے دین کو تنگ کر کے رکھ دیا اور اس نے ہر چیز کو منع کرتے ہیں۔ اب آج کل خواتین کے حقوق کا طالبان سے مطالبہ کا ہو رہا ہے، خواتین کا حقوق، ان سے زیادہ خواتین کا کوئی حامی نہیں ہے، گویا ہمدرد نہیں ہے۔ انہی خواتین کے اوپر بم برسائے تو خواتین کے حقوق یاد نہیں آئے، بچوں کے حقوق یاد نہیں آئے۔ اب کہتے ہیں خواتین کا حقوق یہ ہے کہ لباس اتارو، اس کا خواتین کا حق یہ ہے لباس اتارو۔ آج ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے اندر کس طرح کے لوگ بیٹھ کے سینہ تان تان کر یہ باتیں کر کہ بھئی عورت کے کیا ضروری ہے کہ اس کے اوپر سر پہ دوپٹہ ہو، کیا ضروری ہے کہ وہ آ کر وہ مختصر لباس میں آنے میں کیا حرج، اور جو لباس کے اوپر کہے کہ بھئی لباس کچھ ساتر ہونا چاہیے، اس کا ایک طوفان مچا دیا اس کے اوپر لوگوں نے۔ یہ کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں مگر سمجھ نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ کیوں لگائی ہے؟ زبردستی نہیں، ظلم نہیں، بلکہ خود ان کے اپنے عمل کے ذریعے، کہ جب ایک گناہ کو انہوں نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے آدمی تو پھر بھی یعنی امکان ہوتا ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، لیکن جب گناہ ہی نہیں سمجھتا تو پھر کہاں سے اس سے بچنے کی توفیق ہوگی؟ وہ تو یہی کہے گا کہ بس اچھا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم۔ یہ جو نور کی بات کر رہا ہوں، ظلمت کی، ہم لوگ تو ہو گئے بے حس، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے حس ہمیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کبھی اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں اس کی ظلمت اپنے دل میں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دارالعلوم کے صدر مدرس تھے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کہیں دعوت میں چلے گئے، کسی دعوت میں۔ اب دعوت ایسے صاحب کی تھی جن کے مال میں کچھ شک تھا، آمدنی، وہاں کھانا کھا کے آ گئے۔ ان کو حضرت کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی آمدنی کیسی ہے، اس میں حلال ہے یا حرام ہے، خوش گمانی کر کے چلے گئے، مگر تھی ان کی آمدنی کم از کم مشکوک تھی، اللہ ہی جانے حلال تھی حرام تھی کیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں جب سے وہ کھانا کھایا ہے 1 مہینے تک میں نے اپنے قلب میں ظلمت محسوس کی۔ ظلمت کیا محسوس کی ہے؟ کہ بار بار گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے، گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے۔ جو حرام کی جو نحوست ہے نا، وہ ایک نحوست یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہ کے تقاضے پیدا کرتا ہے۔ حرام کھانا یا حرام عمل وہ ظلمت پیدا کر، ہم تو ہو گئے بے حس، اللہ تعالیٰ معاف کرے، حس پیدا کر دے ہمارے اندر۔ لیکن جن بزرگوں کو دلوں کو اللہ نے حساس بنایا تو وہ محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں مہینے تک ظلمت رہی۔ ظلمت کیا رہی؟ کہ گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے رہے، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو۔ تو ہم لوگ بھائی سب اس میں مبتلا ہیں کہ ہم اپنی خواہشات نفس کے سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ www.darsequran.com